اگر کوئی سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی شخص مجمع میں آ رہا ہے تو وہ سلام کرے، اور مجمع میں سے اگر ایک نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو واجب ادا ہو گیا۔ جواب دینے کا ثواب اس کو ملے گا جس نے جواب دیا، باقی جو لوگ خاموش رہے ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر کوئی جواب دے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زور سے جواب دے، کم سے کم بولیے آگے، دل میں نہیں، زبان سے آہستہ اس کا جواب دے دے۔ باقی جواب دل میں سوچنے سے جواب نہیں ہوگا، بولنے سے جواب کہلائے گا۔ اب بولنا دو طرح ہوتا ہے، بالسر اور بالجہر، آہستہ بولنا یا آواز سے بولنا۔ اب جواب کتنی، یہ جو جہر ہے نا، جہر کا معنی آواز سے، لاؤڈلی، لیکن اتنا لاؤڈ نہ ہو آواز کہ پورے علاقے میں گونج جائے۔ سلام کا جواب دینا بالجہر مسنون ہے، اتنی آواز کے ساتھ کہ سلام کرنے والے کو آپ کا جواب سنائی دے۔ انشاءاللہ اب مسئلے کی رعایت کریں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے، مسجد میں اگر کوئی آتا ہے، ظاہر ہے کہ کہیں بھی جائے آدمی کسی بھی گھر میں تو سلام کرنا سنت ہے، یہاں تک کہ اگر گھر خالی بھی ہے تو سلام کرنا سنت ہے۔ اب اگر گھر خالی ہے تو کیسے سلام کرنا ہے؟ وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مسجد میں یہ ذرا اختلافی مسئلہ ہے، بتا دیتا ہوں۔ جیسے مسجد میں آپ گئے، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ پڑھا آپ نے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود شریف پڑھا آپ نے، دایاں قدم رکھا آپ نے، دعائے دخول مسجد پڑھا آپ نے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اعتکاف کی نیت کر لیا آپ نے، دل سے ارادہ کر لیا میں اعتکاف میں ہوں۔ اس کے بعد سلام کرنے کی نوبت آتی ہے، تو یہ سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اگر اس مسجد میں سارے لوگ عبادت میں مشغول ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو آپ کو سلام نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ جا کے اپنے معمول میں مشغول ہو جانا ہے۔ لیکن اگر وقت ایسا ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ ویسے ہی خالی بیٹھے ہیں، تو آپ اتنی آواز سے سلام کریں کہ جو عبادت میں مشغول ہے ان کی عبادت میں خلل نہ۔ ایسا بھی نہیں کہ مسجد کے دروازے کے پاس گئے اور زور سے السلام علیکم کہا کہ اب نمازی بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئی۔ عبادت کرنے والوں کی عبادت کی رعایت کرتے ہوئے سلام کریں۔ اب ایک آدمی خاموشی کے ساتھ، بلکہ اس ایک آدمی نے سلام کیا، وہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ سارے عبادت میں مشغول تھے، تو کیا ان کے لیے بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ مشغول بالذکر کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ اگر ذکر چھوڑ کے سلام کرے،
سلام کا جواب دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں کوئی یہ جو سلام کے مسئلے کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو سلام نہیں کرنا ہے۔ اب گھر میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ سلام کرنا ہے۔ اب گھر والے کھانا کھا رہے ہیں، اگر اس نے سلام کر لیا تو سارے لوگ اس کو گھورتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے، اس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ کھاتے وقت سلام نہیں کرنا ہے۔ تو مسئلہ کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ کھاتے وقت کسی کو سلام نہیں کر سکتے۔ بعض فقہ کی کتابوں میں اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن وہ اس اعتبار سے جیسے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، لقمہ اس کے منہ میں ہے ایسا، اور آپ نے جب کہا السلام علیکم تو ایسا وہ گھبرائے کہ اس کا جو لقمہ اٹک جائے اور اس کی جان پہ بنائے، تو اس طرح سلام نہیں کرنا ہے۔ سلام کرنے کا مطلب سلامتی کی دعا دینا ہے، اور اس طرح سلام کرنے سے تو یہ سلام اس کے لیے آفت جان بن جائے گا، اس لیے کہا گیا کہ اس طرح سلام نہ کرے کہ لقمہ کھانے والے کے گلے میں اٹک جائے۔ ہاں اگر ایسا لگے کہ کوئی کسی کا لقمہ منہ میں ہے، کوئی ایسے ہی بیٹھا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے اور اس نے سلام کیا تو دسترخوان پہ بیٹھا شخص جواب دے سکتا ہے، اور اگر کھانے کی وجہ سے وہ جواب نہیں دیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن سلام کرنا کھانے کے دوران منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو عام طور پر مفتی صاحب، مفتی مطلب یہ جو مفت کے مفتی ہے، ہمارے یہاں مفتیوں کی بڑی کثرت ہے۔ دو، ایک تو مفتیوں کی کثرت ہے اور دوسرے ڈاکٹر بہت ہیں۔ کوئی مسئلہ آپ پیش کیجئے تو مجمع میں کم سے کم 60 یا 70% لوگ اس کے بارے میں آپ کو اپنی رائے دے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے یہ جائز ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں مجھے لگتا ہے یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ نہ اسے پتا ہے نہ اسے پتا ہے، لیکن مفت کے مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ مجمع میں آپ کہہ دیجئے مجھے سردی ہو رہی ہے نزلہ، تو ایک علاج یہ صاحب بتائیں گے، سامنے بیٹھا شخص بھی ڈاکٹر بنے گا، وہ علاج بتا دے گا۔ تیسرا آدمی جو بائیں طرف بیٹھا ہے وہ کہے گا دائیں والے نے بتایا تو میں کیوں نہ بتا، وہ بھی بتا دے گا، ڈاکٹر بول۔ حالانکہ جب تک مسئلہ پتہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، ایمان کے خاطر اس طرح مسئلے نہ بتایا کرے اور بیچارے کی جان پہ رحم کرے، خود ڈاکٹر نہ بنے، ہر بیماری کا علاج نہ بتائے، ڈاکٹر سے پوچھے۔ اب یہ اور مسئلہ بالکل الٹا ہے، عام آدمی تو خود سے ہو کر ڈاکٹر بن کر علاج بتا دیتا ہے، لیکن آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے چلتے ہوئے، وہ کہے گا ہمارے دواخانے میں آپ آ جائیے میں وہاں بتاؤں۔ ڈاکٹر کبھی چلتے ہوئے یا دواخانے سے باہر کبھی آپ کو دوائی نہیں بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کا تجربہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا آپ دواخانہ تشریف لائیے، میں آپ کو چیک کروں گا پھر دوا دوں گا۔ یہ مسئلہ تو میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، کسی نے سلام کیا، جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے دوران وضو جواب دے دیا تو میرا وضو باطل ہو جائے گا، پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ نہیں، اس وقت جواب، بات یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام وضو کرتے وقت سلام کرنا نہیں چاہیے، مکروہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والے کو اس سلام کا جواب دینا واجب
نہیں ہے. اگر آپ نے وضو کرتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار نہیں ہوں گے، اور اگر جواب دے دیا تو کوئی حرج نہیں. اب سلام کا مسئلہ ختم.